السلام علیکم۔ پچھلی نشست میں ہم نے توبہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم توبۃ النصوح کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصوحاً کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ نصوحاً مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا ایک معنی صادقہ اور صافیہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور صاف توبہ کرنا کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور آلودگی نہ ہو۔ ایسی توبہ کو خالص اور نصوح کہتے ہیں۔ گویا وہ توبہ نصوح کہلائے گی جس میں گناہ کی طرف پلٹنے کے ارادے کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ایک لمحہ کے لیے توبہ کر لی اور پھر اس گناہ پر قائم رہنے اور پلٹ کر اسے انجام دینے کی خواہش، آرزو اور ارادہ قائم رہا تو وہ توبۃ النصوح نہیں ہے۔ اگر شہد کو صاف ستھرا کر لیں تو لغت میں اسے نصح الاصل کہتے ہیں، یعنی شہد کو پاک صاف کر لیا ہے۔ ہر وہ چیز جو آلودگی، ملاوٹ اور غبار سے پاک صاف کر دی جائے اس کے لیے نسخ اور نصوح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب توبہ ہر قسم کی آلودگی، ملاوٹ اور غبار سے پاک ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کن چیزوں سے توبہ واجب ہے۔ اس کا مختصر جواب دو لفظوں میں یہ ہے کہ تمام کبائر اور صغائر گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بعض نے 7، بعض میں 9، بعض میں 11 اور بعض میں 17 اور بعض میں 70 اور حتیٰ کہ بعض میں 700 اعمال ایسے قرار دیے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حضرت ابن عمر کا قول پہنچا کہ انہوں نے گن کر بتائے کہ یہ 7 گناہ کبیرہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ تو 70 ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا عدد اتنا بڑا ہونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل اور ہر وہ فعل جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ ذیل میں ہم 4 تعریفات بیان کرتے ہیں جن سے گناہ کبیرہ کا مکمل مفہوم واضح ہو جائے۔ نمبر 1، وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے حد مقرر کی ہو وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ عمل اور فعل جس پر اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کی اخروی عذاب یا اپنے غضب کی وعید سنائی ہو وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ کی تیسری تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے قرآن یا حدیث میں حرام ٹھہرایا گیا ہو، اگرچہ اس پر حد کا ذکر ہو یا نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ نمبر 4، گناہ کبیرہ کی چوتھی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا عمل جس پر قرآن و حدیث میں لعنت یا غضب وارد کیا گیا ہے کہ فلاں کام کرنے والا یا ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کا غضب ہو۔ جن امور میں اللہ کا غضب اور لعنت کی گئی ہے وہ سب گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ گناہ کبیرہ کی مذکورہ 4 تعریفات سے گناہ کبیرہ کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی ان تعریفات کے مطابق انسانی جان کا قتل کرنا، بدکاری، جھوٹی گواہی،
رمضان کا روزہ چھوڑنا، جھوٹی قسم کھانا، قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، نماز کو اکثر لیٹ کر کے پڑھنا، سچائی کو چھپانا، رشوت لینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بجا نہ لانا، جھگڑا کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی تدبیر اور اس کی گرفت بے نیاز اور بے فکر ہو جانا، اللہ کی گرفت اور مواخذے کو ہلکا سمجھنا اور گناہ سے بے خوف ہو جانا، خنزیر اور مردار سمیت سب حرام چیزوں کو کھانا، سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا اور ان میں کھانا پینا، مردوں کا سونے کی انگوٹھیاں اور ریشمی لباس کا استعمال کرنا اور کسی کا مال حق تلف کرنا، یہ سب اعمال گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔